بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ماہ رمضان المبارک کے پر رونق ایام گزر رہے ہیں اور اکثر احباب اس ماہ مکرم میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور سوال بھی کیا گیا، اس لیے اختصار کے ساتھ میں چند مسائل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے جو بندہ مومن پر عبادات فرض فرمائی ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزوں سے قبل سن 2 ہجری میں وحدہ لا شریک جل وعلا نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ یقیناً دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ کس بندے نے ادا کرنی ہے؟ جس کے پاس 7 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا ان کی مالیت کا مال تجارت ہو، وہ بندہ مالک نصاب ہے اور اس پہ زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہے۔ جب 1 سال گزر جائے، جب 1 سال کامل ہو جائے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اب یہ جو 1 سال کا گزرنا ہے اس کا شمار قمری مہینوں کا رکھا جائے نہ کہ شمسی کا۔ اگر کوئی بندہ شمسی مہینوں کا اعتبار رکھتا ہے تو اس طرح کرنا حرام ہے، بلکہ قمری ماہ کا اسلامی مہینوں کا شمار کیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ فقیر کو بھی دے سکتے ہیں اور مسکین کو بھی دے سکتے ہیں۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ مالک نصاب بن جائے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے اور بدن چھپانے کے لیے کپڑا نہ ہو، اور جو مسکین ہے اس کو سوال کرنا جائز ہے، فقیر کو سوال کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد اکثر احباب کے پیسے بینک میں ہوتے ہیں اور سال کے گزرنے پر بینک والے خود ہی کٹوتی کر لیتے ہیں۔ اس صورت میں زکوٰۃ ہرگز ادا نہ ہوگی۔ حضرت علامہ مولانا مفتی وقار الدین صاحب نے وقار الفتاوی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 414 پہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ بینک کی کٹوتی سے زکوٰۃ ہرگز ادا نہ ہوگی، اس لیے کہ جو شرائط ہیں وہ نہیں پائی گئیں۔ ایک ہے نیت کا ہونا، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مستحق کو مالک بنا دینا، تو یہ شرائط نہیں پائی جاتی، اس لیے زکوٰۃ بھی ادا نہ ہوگی، اس کو دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ ابھی میں نے کہا کہ نیت کا ہونا یہ بھی شرط ہے۔ اب جو بندہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس کی نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، نیت ہے دل کے ارادے کا نام۔ اگر مستحق کو اس بات کا نہیں بتاتا
کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں تجھے عیدی دے رہا ہوں یا میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اس امت پہ بہت زیادہ آسانیاں فرمائی ہیں۔ بنی اسرائیل پہ مال کا چوتھا حصہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم تھی، لیکن اس امت پہ اللہ رب العالمین نے احسان عظیم فرمایا اور زکوٰۃ میں 40واں حصہ مقرر فرما دیا۔ میں نے ابھی کہا زکوٰۃ فقیر کو دے سکتے ہیں اور مسکین کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ فقیر ہو ہاشمی یا ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو تو نہ تو ہاشمی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہاشمی کے آزاد کردہ غلام کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہاشمی کی تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن جو ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہے اس کو بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جس کو سیدوں کی غلامی نصیب ہو جائے اور غلامی کے بعد اگرچہ وہ آزاد بھی ہو جائے، اس کو بھی مال کی جو میل ہے وہ کھانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے پاکوں کی غلامی جو کر لی ہے۔ وحدہ لا شریک جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ فلاح پاتے ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کو ادا کرنا کامیابی کی ضمانت ہے، بندہ فلاح یاب ہو جاتا ہے جو زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال سے زکوٰۃ کو ادا کر کے اپنے مال کو پاک کر لیں، اور جب بندہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے تو اس کا مال یقیناً چور کی چوری سے بچ جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم ہمیں دین کی سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔